آج 10 ربیع الاول اتوار کے دن ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لو، 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ یعنی اللہ رب العزت کی مدد اور طاقت اور اللہ رب العزت کے غیبی مدد کے کمالات اور معجزات آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 ربیع الاول اتوار والے دن یہ مبارک عرشی موتی کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بدل دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل ڈالتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں مصائب کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ ہر بندہ ہی ویسے تو پریشان ہے، لیکن خاص طور پر غریب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ بیچارہ ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے تو دوسرے ٹائم کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کے لیے وہ بیچارہ قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے جہیز بیچ ڈالے، گھروں کو بیچ ڈالا، لیکن گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ قرضے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، قرضے ہیں کہ اترنے کا نام نہیں لے رہے، بیمار ہیں تو صحت یاب ہونے کا نام نہیں لے رہے، پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج یہ موقع جو دیا ہے ہمیں 10 ربیع الاول کا، اتوار والے دن کا، اللہ رب العزت نے ہمیں جو موقع جو دیا ہے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا، اپنے گھر سے غریبی، فقیری، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا، اپنے گھر میں خیر و برکات، فضیلتیں لانے کا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے، آپ کے پاس عیش و عشرت والی زندگی ہو جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کریم ربیع الاول کی بہاریں، ربیع الاول کی برکات اور فضیلتیں آپ کی جھولی میں بھی ڈال دیں، تو پھر آج اتوار والے دن آج کا یہ وظیفہ، آج کی یہ تسبیح اتنی عظیم الشان تسبیح ہے، اتنی عظیم الشان تسبیح ہے کہ جس نے بھی پڑھا رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا۔ جو بھائی بہن جاب کے سلسلے میں پریشان ہیں، کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، حالات سے لڑ کر تھک گئے ہیں اور حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ان تمام بھائی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے یہ وظیفہ لازمی طور پر پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، رب کریم کے کمالات، معجزات خود آنکھوں سے دیکھو گے۔ کاروبار کی جگہ پر ایسا رش نظر آئے گا کہ آپ کے دائیں بائیں لوگ خالی بیٹھے ہوں گے اور آپ کی دکان کا سامان فوراً ختم ہو جائے گا، آپ کی ریڑھی کی چیزیں فوراً سیل ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے کام کاج میں اللہ تعالیٰ اتنی مدد عطا فرما دے گا کہ آپ کے گھر کے کام کاج کے اندر دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بیٹھ کر کما سکتی ہیں۔ آپ کے پاس ڈگری موجود ہے، کاغذات موجود ہیں، جاب نہیں مل رہی، آپ کے پاس دکان، فیکٹری، کارخانہ موجود ہے لیکن سامان بک نہیں رہا، آرڈر نہیں آ رہے، لوگ پیمنٹ نہیں دیتے، لوگ قرضہ لے کر بھاگ جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں، آپ کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے۔ ان تمام حالات سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، تمام پریشانیوں سے اگر آپ نجات چاہتے ہیں، تو آج 10 ربیع الاول اور اتوار کا دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات نے چاہا تو کاروبار میں بھی خوب ترقی ملے گی، اللہ رب العزت کی ذات نے چاہا تو غربت اور فقیری تنگ دستی سے بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی ذات نے چاہا تو انشاءاللہ جاب بھی مل جائے گی، اللہ رب العزت نے چاہا تو اچھے آفس سے آپ کو آفر بھی آ جائے گی۔ صرف کرنا یہ ہے کہ آج اتوار کے دن بالکل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ بتانا میرا کام ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا رب کریم کا کام ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جزاکم اللہ خیر۔ اب وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ کوئی آپ سے بات نہ کرے، نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، بالکل دھیان اور توجہ سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا اور عشق و محبت کے ساتھ صرف اور صرف ایک بار دروشی پڑھنا ہے۔
درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز والا درود شریف آپ بھی میرے ساتھ ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز والا درود شریف پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ آج جو چاہتا ہے گھر ملے وہ گھر کی دعا کر لے، آج جو چاہتا ہے کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، لوگ اچھے مل جائیں، وہ اس کی نیت کر لے۔ آج جو اچھی جاب چاہتا ہے وہ اس کی نیت کر لے۔ آج جو بے اولاد بیٹے ہیں، جو بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک چکے ہیں، وہ اولاد حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اللہ رب العزت سے دعا کر لیں۔ آج وہ میاں بیوی، خاوند بیوی جن کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے، آج اپنے لڑائی جھگڑوں کے خاتمے کی نیت کر کے یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کو سامنے رکھ کر آپ وظیفہ کریں گے، رب کریم کی ذات آپ کو ضرور بضرور کامیاب کر دے گی۔ اب پہلے نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، گویا اللہ رب العزت کے دربار کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جس دروازے کو کھٹکھٹایا جائے اندر سے جواب تو ضرور آتا ہے۔ پھر دروازہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، پوری دنیا کے، کائنات کے، زمین و آسمان کے مالک کا دربار کا دروازہ ہو تو وہ کیسے نہ آپ کی آواز سنے گا، کیسے نہ آپ کے لیے در کھولے گا۔ اس لیے آج اتوار کا دن ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، اللہ کے حضور آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پیش کرنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کے غیب کے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھل جائیں گے، آپ کی ضروریات پورا ہونے کے لیے غیب کے فرشتے آپ کے کام میں لگا دیے جائیں گے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پوری ایک تسبیح کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص جسے توحید والی تسبیح کہا جاتا ہے، رب کی بے نیازی والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص پوری نہیں پڑھنی، صرف چند کلمات پڑھنے ہیں، اللہ الصمد، جس میں رب کی بے نیازی کا اعلان ہے، رب کے علاوہ رب کے غیر سے مستغنی ہونے کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کے سامنے محتاجگی کا اظہار ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر آپ رب کے دربار میں پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اللہ الصمد کے ذریعے دربار میں آپ کی پیشی ہوگی، آپ نے رب کے حضور اپنی فقیری، اپنی محتاجگی کا اظہار کر دیا، اپنے منگتے ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب رب سے مانگنا ہے، رب کریم سے مانگنا ہے، یا علیم یا وہاب۔ تیسرے نمبر پر وظیفہ جو کرنا ہے، یا علیم یا وہاب۔ یا علیم یا وہاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں فقیر منگتا بن کر تو آیا ہوں تیرے پاس، یا علیم، یا اللہ تیری ذات جاننے والی ہے میری کیا کیا ضروریات ہیں، یا وہاب، اور یا اللہ تیری ذات عطا بھی کرنے والی ہے، یا اللہ تو میری ضروریات کو جاننے والا بھی ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ آپ نے جیسے جیسے یا علیم یا وہاب پڑھنا ہے، اپنی مقصد، ضرورت، حاجت کو سامنے رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پوری 100 بار پڑھنی ہے، 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا علیم یا وہاب کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد روشی پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے رو رو کر دعا کرنی ہے، ایک ایک حاجت کو پورا کرنا ہے، گویا تصور کرنا ہے کہ اللہ کے دربار میں میری ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔